یہ جو شیخ سے محبت یا توجہ یا جو کچھ بھی ہے، تو یہ تو پیر کا بھی شیخ کا بھی انتخاب ہوتا ہوگا نا، کہ میرے اس مرید کا قلب ایسا ہے، یوں ہے، میری طرف رغبت ہے، اتنی محبت ہے، اس کی عطا سے ہی ہوتی ہوگی نا۔ دیکھو ایک بات ہے کہ جب مرغی انڈوں میں بیٹھتی ہے تو وہ کسی خاص انڈے کو گرمی نہیں پہنچاتی، وہ سب کو پہنچاتی ہے، مگر کچھ گندے ہو جاتے ہیں، کچھ بچے نکل آتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِی پہلے، اذکرکم بعد میں۔ قرآن کا بھی کلیہ کہ پہلے تم مجھے یاد کرو پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ مرید کا اپنا اختیار تو پھر نہیں چلتا اس معاملے میں، یہ چلتا ہے اس کے شیخ سے محبت کا۔ دیکھو یا اختیار معاملات میں کوئی بھی اختیار دونوں کا ایسا ہی ہے اظہار عقیدت میں، کہ اظہار عقیدت میں اختیار دونوں کا ایسا ہی ہے کہ ایک محبت کرتا ہے تو دوسرا قبول کرتا ہے۔ یعنی مرید محبت کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوگی، ہاں قبول ہوگی۔ وہ قبول ہوگی، اور اگر جب وہ وہ یاد قبول کرے ہوگی گا تو وہ مقبول ہو جائے گا۔ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جو بندے کو محبت بھی حاصل ہو اور پھر مقبول بھی ہو جائے، سچی ہو، دکھاوے کی نہیں ہو؟ دیکھو مرید کے معنی ارادہ کرنا، ارادہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سے ہے۔ یہ بات اللہ کی ایک صفت مرید ہے۔ تو مرید کے معنی ہے ارادہ کرنے والا، اور مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے کو شیخ کے تحویل میں کر دے۔ یعنی کہ اگر اس نے کہا کہ 10 لقمے کھانے ہیں تو 11واں لقمہ نہ کھائے اور 9 بھی نہ کھائے، کیونکہ دونوں میں ہی حکم سے انحراف ہے، ایک میں افراد اور ایک میں تفرید ہے۔ تو جب مرید افراد و تفرید سے نکل جاتا ہے نا تو پھر محبت کامل ہو جاتی ہے اس کی، اور جب تک افراد و تفرید میں رہتا ہے جب تک محبت قائم نہیں ہوتی۔ اور یہ ابتداءً مرید کو کوشش کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ وہ کہتا ہے تم ادھر ایک قدم بڑھا میں تجھے اپنے قریب کر لوں گا، یہی حال ہے۔ بس یہی کہ بیعت کو کہتے ہیں، بے سے ہے یہ، اور بے کے معنی بکنے جانا، یعنی جو حکم ہو رہا ہے بس وہ کیے بس جاؤ، وہی سر ہے۔ تسلیم خان، ہاں، آگے پیچھے کوئی بات نہیں، اپنے ارادے کو مفقود بس 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 بس۔ اور دیکھو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیض ایک کو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ایک کو نہیں ہو رہا، اور ایک کو کم ہو رہا ہے، اور جس کو بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ دوسرا دیکھنے والا جس کو کم ہو رہا ہے وہ اس سے حسد کر رہا ہے کہ دیکھو یار یہ بھی ہوتا ہے، اس کو ہو رہا ہے مجھے نہیں ہو رہا، اتنا مجھے کم ہے، اور جس کو نہیں ہو رہا وہ کم والے سے حسد کر رہا ہے کہ یار دیکھو مجھے تو بالکل نہیں ہوتا، اس کو تو پھر بھی کچھ ہو رہا ہے، یا وسوسے میں آ جاتا ہے میری وسوسے طرف میں میرے آ رہا پیر ہے۔ کی توجہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ وسوسے موجود ہیں تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفسد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین کے نیچے پانی ہے، ہر آدمی جانتا ہے، مگر کہیں 10 فٹ پہ ہے، کہیں 70 فٹ پہ ہے، کہیں 100 فٹ پہ ہے۔ اب جہاں 10 فٹ پہ 10 فٹ کھودا پانی نکل آیا، اب 70 فٹ والا کہہ رہا میرا تو نکلا ہی نہیں، تیرا نکل آیا۔ اب تو 70 فٹ کھودے گا تو 70 فٹ میں نکلے گا نا۔ اب جب 70 فٹ اس نے کھودا اس کا پانی نکلا، 100 فٹ والا کہہ رہا یار میرا تو نہیں نکلا، 70 فٹ تو یہ بھی کھود چکا، اس کو تو نکل آیا۔ اب تو 100 فٹ ہی کھودے گا جب نکلے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوت جاذبہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے، یعنی برداشت کرنا، برداشت کرنا۔ پھر شیخ تو دیکھ کے اس کی کتنی قوت ہے اس حساب سے نوازتا ہے۔
اب بہاؤدین ذکری ملتانی شیخ شہاب الدین سہر الدین خدمت میں گئے، جی 15 دن رہے، تمام تربیت مکمل ہوئی، خلافت اجازت دے کر بھیج دیا۔ اور حضرت شیخ شرف الدین سہروردی 12 سال رہے آپ کی خدمت میں، اللہ 12 سال تربیت فرمائی آپ کی، پھر بھیجا۔ آپ دکن میں آپ کا مزار شریف شرف الدین شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور دکن ایسی جگہ بھیجا تھا آپ کو کہ ہمارا ایک بھی مسلمان نہیں آج دکن میں۔ الحمدللہ۔ تو یہ بات یہ وہ آپ نے ایک بزرگ کا بہت پہلے واقعہ 2 سال پہلے بتایا تھا اسے جمعہ کے دن کہ وہ کوئی عالم صاحب ہوتے ہیں، وہ پھر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ ان کے مطبخ میں جو ہے نا ان کے برتن دھونے کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک دفعہ جو ہے نا جنگل میں جاتے، بولے آج ہم نے اپنے شکار کرنا ہے، ان کے کتوں کو جو ہے نا وہ لے کے ہاں وہ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے شیخ نظام الدین، یہ صابری خاندان کے بزرگ، ان کا واقعہ ہے۔ اور نظام الدین فقیہ تھے اپنے ہاں وقت بڑے کے۔ عالم تھے۔ ہاں، اور وہ جو تھے جلال الدین، شیخ جلال الدین جو تھے وہ داڑھی بھی نہیں رکھتے تھے، مونچھیں بڑی بڑی تھی ان کی، جیسے بہت وہ نہیں ہوتے وڈیرے ٹائپ کے لوگ، اس ٹائپ سے تھے آپ۔ بڑی حویلیاں تھیں آپ کی اور بڑا جائیداد تھی آپ کی، اور کتے پالتے تھے شکار کے۔ جب انہوں نے علوم ظاہری ہاں، یہ مکمل تھوڑا کر لیا تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ اب علوم باطنی کی طرف بھی توجہ دی جائے تھوڑی سی۔ تو اب یہ شیخ کی تلاش میں نکل گئے، مختلف بزرگوں سے ملتے رہے، کہیں مطمئن نہیں ہوتے تھے، اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے کسی بزرگ نے ان کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ تم وظیفہ پڑھو یہ تو تمہیں تمہاری منزل کا علم ہو جائے گا۔ وہ خواجہ خضر کا وظیفہ تھا۔ جب انہوں نے پڑھا تو 40 دن تک یہ پڑھتے رہے۔ 40ویں دن ان کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جاؤ جلال الدین کے پاس چلے جاؤ۔ شیخ جلال الدین، اب انہوں نے پتہ نہیں تھا کہ شیخ جلال الدین کون ہے، اب انہوں نے کھوج لگائی شیخ جلال الدین کی، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک ایسے بزرگ ہیں، جاؤ مل لو ان سے جا کے۔ اب جب یہ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کو تو بالکل ہی، یہ تو کہنے میرے چلے کاٹنا بیکار ہو گیا، مجھے بھیجا گیا۔ اور یہ اپنے دور کے بڑے عالم، یہ بڑے فقیر تھے۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، کہنے تیرا 40 دن گیا ضائع نہیں گئے تو صحیح آیا ہے۔ ان کے دل میں خیال آ رہا تھا یہ بول رہے، لیکن وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت میری ملاقات تو ہو گئی ہے، پھر میں آؤں گا آپ سے ملوں گا۔ ہاتھ ہاتھ ملایا، چلے گئے۔ بولے مولوی تو کہیں بھی چلا جائے نہیں آئے گا۔ اب یہ اپنے گھر آ گئے، آن کے کہنے کے بتاؤ ایسے بزرگی تھوڑی ہوتی ہے کسی کے بعد جو غیر شرعی ہو اس کے بعد بزرگی کہاں سے آ جائے گی۔ پڑھا تھا یہ رات کو، پھر خواب میں دیکھتے ہیں خضر آئے اور کہہ رہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا نہیں کری۔ یہ اٹھے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میرا خیال ہے۔ اب فجر کی نماز کے لیے نکلے، مسجد جانے کے لیے راستے میں پھر خضر سے ملاقات ہو گئی، کہا وہ خیال نہیں تھا، خواب ہم تھے۔ پھر کہہ رہے جاؤ، پوچھا تم نہیں تو اب بتا، ہاں ورنہ دین و دنیا دونوں سے جاؤ گے، دین بھی جائے گا۔ ہاں اب تو یہ گھبرا گئے۔ آخر کار یہ پہنچے تو دیکھ کے مسکرائے، کہہ رہے بولے ہم نے کہا تھا نا یہی آؤ گے، یہیں آؤ گے۔ انہوں نے کہا حضرت میں کیا کروں؟ کہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی، کسی آدمی کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا حضرت برتن دھونے والا کوئی نہیں، کہنا جاؤ بولے کوئی ڈیوٹی اللہ اکبر۔ خانقاہ میں برتن دھونے پہ لوگ کھانا کھاتے، لنگر کھاتے، وہ برتن دھوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دن شکار کی تیاری ہوئی، شکار پہ جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے جو کتے سنبھالتا تھا، اب اس کی جگہ کوئی آدمی چاہیے۔ ارے کہ لو مولوی کو لے لو، بلاؤ اس کو، یہ موٹا تازہ ہے وہ۔ لے لیا ان کو۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے کیا کرنا ہے؟ کہنا ہمارے کتے سنبھالنے دیں گے۔
تو وہ آپ کے ساتھ ہو لیے. اب کتے چونکہ ان سے مانوس نہیں تھے اور انہیں پتا بھی نہیں تھا کیسے سنبھالے جائیں گے. شکاری کتے تھے, وہ زور لگا کے بھاگے. آپ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کری, آپ گر گئے, اور گر گئے تو کتے گھسیٹتے ہوئے لے گئے آپ کو. آپ کے دل میں یہ خیال آیا جب فارغ ہوئے کہ میں کتنا بڑا عالم, میرے کو کیا سوجی, اس ذلت میں مبتلا ہو گیا. اسی دن ولایت کی بشارت ہوئی. پھر آپ نے فرمایا کہ مولوی تیرا امتحان ختم ہوا, جاؤ یہ ورد کرو. آپ کو چلے میں بٹھا دیا. 3 سال آپ چلے میں بیٹھے گئے, پھر کوئی کام نہیں. 3 سال کے بعد آپ کو بلایا, اجازت و خلافت دی, اور کہا دکن کی ولایت تمہیں دیا ہوں. آپ کو دکن کی دیا تھا. آج بندگی سلسلہ جو ہے نا, جی جی, کوئی نہیں سے. سبحان شیخ نظام الدین بندگی. بات یہ بزرگوں کی نظر ہے. اور پھر اصل میں بات یہ ہے کہ طریقہ دیا جاتا ہے کہ کون کس طریقے سے رہے گا. صحیح. اب مداری خاندان میں جٹھاداری بزرگ ہوتے ہیں, بڑا اعتراض ہے ان پر لوگوں کو. ان کے سر کے بال 70-70 فٹ کے ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں موجود ہے جن کے بال 23-24 فٹ تک کے ہیں, زندہ ہیں, ابھی موجود ہیں. ابھی 70-75 فٹ کے تھے, ان کا وصال ہوا. ان کے پاس جٹھاداری کہلاتے ہیں وہ لوگ. اب وہ بال نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو, وہ کرامت ہے. اب 20-22 فٹ کا بال یا 40 فٹ کا بال, 30 فٹ کا بال, اس میں ایک جو نہ ہو اور ایک لڈو جی بھی نہ ہو. اور مزے کی بات یہ کہ جن کے 22 فٹ کے بال ہیں, پیر معصوم علی شاہ صاحب, ان کی عمر تقریباً 105 سال ہے. اب بڑھاپے میں بال اترتے ہیں یا چڑھتے ہیں؟ اتر ہی جاتے ہیں. یہاں تو 20 سال 22 سال 24 سال 26 سال میں گنجے ہونے لگتے ہیں. 35-40 سال کی عمر میں بالکل گنجے ہو جاتے ہیں, اوپر سے بال چلے جاتے ہیں, اور ان کے 100 سال میں بڑھ رہے ہیں. تو کراماتیں ہیں کچھ بزرگوں کی, راز ہیں یہ. ہاں, وہ کام جو خلقت کو نقصان ہے, جیسے نشہ کرنا, سلفیاں پینا, یہ خلق کا نقصان ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایک صحابی تو, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, ان کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے بال زمین پہ لگتے تھے. لیکن ان کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا کہ تم بال کاٹ لو. ہر بات کی کہیں نہ کہیں دلیل ضرور مل جاتی ہے ہمیں, اگر علم بندہ ڈھونڈے تو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال جو ہیں کمر پر آتے تھے. سبحان. اب بات کیا ہے, بات عجیب سی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتی بھائی. جو کربلا میں لوگ تھے نا امام حسن کے مقابلے پہ, وہ کتنے لوگ تھے, کون لوگ تھے؟ انڈیا سے گئے تھے یا اسرائیل سے آئے تھے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ 1400 اس میں حافظ اور 2200 علماء تھے اس لشکر میں, اور تیر کس پہ برسا رہے تھے؟ نائب رسول پر, بیٹے رسول پر, نواسہ رسول پہ. خلیفہ. اب ان کے پاس کون سا اسلام تھا؟ وہ بھی تو جواز لائے تھے کہیں تیر مارنے کا. اگر خالی حکم ہوتا بادشاہ کا تو وہ تو کہتے بھائی ہم تو نہیں شریک ہوں گے اس میں, یا اگر شریک بھی ہو گئے تو ہتھیار نہیں اٹھاتے.
لیکن وہ بھی تیر جلا رہے ہیں. مزے کی بات یہ اہل بیت پر. تو اب وہ کون سا دین تھا, کون سا اسلام تھا جس نے اس بات پر نمازہ کر دیا؟ تو وہ ختم نہیں ہوئے, ان کی وراثت آج بھی موجود ہے, ان کی باقیات آج بھی موجود ہیں. پہلے وہ چلاتے تھے لوہے کا تیر, اب چلاتے ہیں زبان کے تیر. انہیں اس سے مطلب نہیں سامنے کون ہے, انہیں تیر چلانے سے مطلب ہے. تو اب جنہوں نے اہل بیت پہ تیر چلائے تھے ان کو تو جنت مل گئی ہوگی, نہیں ملی تھی. تو پھر ان کا علم کس کام کا تھا؟ ان کے حفاظ اور ان کو جو حافظ تھے اور جو مسلمان تھے, جو ان کے عالم تھے, وہ کس کام کے تھے؟ پھر وہ ان کا علم کس کام کا ہے؟ ان کا علم ہی نہ ڈوبا نا. انہیں تعویل کیا نکالی کہ خروج کیا, خروج کی. علم ہی نہ ڈبو دیا نا ان کے اپنے. اگر محبت ہوتی اہل بیت سے تو دیکھو حر کو تھی, نہ وہ عالم تھا نہ وہ فاضل تھا. مسلم بن عقیل کو دیکھیں جیسے قربانی دی ان کے بچوں نے. علامہ اقبال کا شعر عقل عیار ہے سو بھینس بدل ہائے ہائے عشق بیچارہ نہ ملا نہ زائد. زاہد. عشق بیچارہ, اچھا ہے بھی بیچارہ, نہ ملا نہ زائد. ہاں کوئی صفت نہیں ہے نا اس میں, بے صفت ہے تو بیچارہ ہی ہوگا. پہنچتا عروج کو یہی ہے مگر ہے بیچارہ. تو وہی عروج کو پہنچتا ہے نا جو اپنی صفت تیاگ دیتا ہے. واہ یہ راز بھی. ہاں عقل تو مستحق ہے نا, کیونکہ عیاری جو ہے وہ بدلتی ہے, بھیس بدلتی رہتی. کبھی وہ مولا بن جائے گی, کبھی حکیم بن جائے گی, کبھی وہ زاہد بن جائے گی. بات وہی آگے میں محبت سے ہی سب کچھ ہے. محبت سے سب کچھ ہے. کسی نے کہا نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. مولوی بیٹھے نا. نہیں بہرحال اللہ فقیر کی صحبت. سبحان. مولویوں کو فقیر بنائے. آمین. آمین آمین. علم ظاہری تو ہونا چاہیے. بزرگوں نے کہا ہے, بابا فرید فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی شیطان کا تمسخر. علم ہونا چاہیے مگر علم اصلاح کے لیے ہونا چاہیے, تنقید کے لیے نہیں. علم تو روشنی ہے نا, اگر اندھیرے میں چلتا ہے تو کھڈے میں بھی گر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی روشنی ساتھ ہو تو راہ دکھاتی ہے, بچ جاتا ہے انسان. بچ جاتا ہے. لیکن اگر وہی روشنی آنکھوں میں مارو تو اندھا ہو جاتا ہے. ہے روشنی. بالکل. یہ بات ہے بس. اب وہ اندھا ہونے کے لیے روشنی رکھی ہے یا راہ دیکھنے کے لیے, وہ ایک الگ بات ہے. سبحان اللہ سبحان.